آپ کی اسپیشلائزیشن جو ہے یہ فیلڈ جو ہے میرے خیال سے ننکانہ میں پہلے نہیں تھی، ابھی مجھے جان کے بڑی خوشی اور حیرت ہو رہی ہے، تو یہ کہاں سے آپ نے کیا؟ یہ میں نے جب میں نے میڈیکل میرے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی انسائٹ دی اور اللہ نے ان کے اندر بڑی ایک لگن پیدا کی کہ وہ ان کو یہ پیسوں کی، اور اللہ نے ان کے اندر وہ لالچ رکھی ہی نہیں۔ جب میں میڈیکل آفیسر کے طور پہ آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا ابھی یہ تمہاری منزل نہیں ہے، تم جاؤ اور اسپیشلائزیشن کر کے۔ پھر میں گیا راولپنڈی، میرا ایک وہ ادارہ بھی تھا ہولی فیملی ایسا، وہاں پہ پھر میں نے یہ رائل کالج آف فزیشین جو ہے انگلینڈ سے، ان کا بھی امتحان میں نے پاس کیا۔ تو اس طرح یہ پوسٹ گریجویشن کا بھی میرا سفر وہ مکمل ہوا، کیونکہ میرے والد صاحب نے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ان کی ہی ایک پش تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تمہاری ابھی منزل نہیں ہے، تم نے اس پہ نہیں ٹھہرنا، تو تم اس سے بھی آگے جاؤ۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے، اور میں جو ہی جس طرف بھی چل پڑتا تھا، اللہ تعالیٰ میرے والدین کی اور میرے والدہ کی، میرے والد صاحب کی، میری بہنوں کی اور بھائی کی، وہ دعائیں اتنی زیادہ تھیں، اور شاید میں نے اور کبھی ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، تو وہ دعائیں اتنی زیادہ تھیں کہ میرے لیے ہر چیز آسان ہوتی چلی جاتی تھی۔ جی سر، آپ نے کچھ مشکلات تو بتا دی، لیکن آپ نے ڈیفینیٹلی جو آپ کا ایجوکیشنل کیریئر ہے اس کے اندر اور بھی بہت سی مشکلات فیس کی ہوں گی، جیسے کہ پراپر وے میں کیریئر کونسلنگ، والد صاحب کا ایک شوق لگن تھی اور ایک جو جذبہ تھا کہ وہ آپ کو ڈاکٹر بنانا چاہتے، لیکن اس کے لیے ان کے پاس پلاننگ نہیں تھی، تو یہ پلاننگ کا نہ ہونا، سورسز کا نہ ہونا، ان چیزوں کو، جیسے آپ ہاسٹل لائف گزاری تو وہاں پر جیسے آج کل اکثر اسٹوڈنٹس کرتے ہیں کہ اپنے وہ اخراجات خود برداشت کرتے ہیں، لائک دیٹ، یہ آپ نے چیزیں کیسے فیس کی؟ مشکلات تو بلا شبہ ایک بہت زیادہ ہوتی ہیں، اسپیشلی جب یو آر دی فرسٹ ون ہو از لیڈنگ فرام دی فرنٹ، اور پہلے کوئی آپ کے آگے کچھ وہ کوئی ایسا ماڈل نہ ہو، آپ کا کوئی بڑا بہن بھائی نہ ہو کہ جو آپ پہلے کچھ اس منزل سے، اس رستے سے گزر چکا ہو، تو آپ کو تو مشکلات اور زیادہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ لوگوں کے پاس ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے، اور ہمارے زمانے میں تو ہم کہیں انٹرنیٹ سے بھی بہت، خیر میرا زمانہ بہت پرانا بھی نہیں ہے تو لیکن آج سے اگر کوئی 10-12 سال پہلے کی بات کریں جب میرا، تو اس وقت تو کھیلا کہتے تھے وہ، تو وہ اس وقت تو ٹیکنالوجی بھی اتنی وہ فاض نہیں۔ اب تو لوگوں کے پاس موبائل ہیں، یہ بہترین قسم کے، وہ جب چاہیں جس وقت چاہے جو مرضی یوٹیوب سے انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اب تو ورلڈ ہیز بیکم اے گلوبل ولیج، اب تو وہ اس سے انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ پہلے میرے والد صاحب تو یہ تھے کہ وہ جاتے تھے کہ یار وہ فلانے کا بیٹا وہ ڈاکٹر بنا تھا، چلو میں اس سے ذرا پوچھ کے آتا ہوں کہ بھئی آپ نے اس کو کس طرح تیاری کرائی تھی۔ پھر وہ ہاں یہ بالکل وہ میرے والد صاحب کرتے تھے، تو وہ کبھی کسی نے کہہ دیا کہ یار آپ نا اس سے پوچھیں کہ اس نے اپنے بیٹے کو کیسے یا بیٹی کو کیسے ڈاکٹر بنایا، تو میرے والد صاحب ادھر پہنچ جاتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس وقت تو تب تو یہ چیزیں آسان ہوگی۔ پھر اب ہمارے ہاں، لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کیریئر کاؤنسلنگ اور لوگوں کو ایک جو روڈ میپ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح آپ نے منازل طے کرنی ہے، اس میں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ڈیفیشنسیز ہیں، اور جو وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن آئی ایم ہیپی کہ لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اور ایک قدم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ نہیں اب ہمیں جو ہے وہ کچھ چیزوں کو مزید بہتر کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ ادارے بھی، گورنمنٹ کے ادارے بھی، اب ٹیچرز بھی بڑے وہ اپ ٹو ڈیٹڈ ہیں کہ جی ہم نے بچوں کو کس طرح لے کے چلنا ہے، ادارے بڑے اپ ٹو ڈیٹڈ ہیں۔ تو اب میں سمجھتا ہوں یہ مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ ابھی بھی ہم وہ وہاں پہ 20 سال پہلے نہیں کھڑے ہوئے، تو وقت کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ بہتری اس چیز میں بھی ضرور آئی ہے۔ سر اگلا کویسچن نان پولیٹیکل کویسچن لیکن اسٹیٹمنٹ پولیٹیکل ہے۔ ہمارے جو اپنے کرتا ہیں، ہمارے حکمران ہیں، ان کے علاج باہر ہوتے ہیں، تو اٹ مینس کہ یہاں پر فیسلٹیز اس معیار کی، اس کیلیبر کی اویلیبل نہیں ہیں، تو شاید ایسا ہے، شاید آپ کی نظر میں ایسا نہ ہو، لیکن فیوچر میں آپ کیا میڈیکل کو دیکھ رہے ہیں کہ اتنی فیسلٹیز جو ریکوائرڈ ہیں پاکستان ان کو کیور کر لے گا، یہاں پر یہ چیزیں اویلیبل ہو جائیں گی؟ پاکستان میں میڈیکل کا شعبہ بہت ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے ہے، اور اس میں ابھی بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے بڑی ہماری ایک کہ جی ایویڈنس بیسڈ ہمارے پاس اپروچ نہیں ہے، ہم ریسرچ بیسڈ اپروچ نہیں ہے، ہم وہی چیز کو ایویڈنس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور ریسرچ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں جو گوروں نے کر دی۔ ہمارا اپنا کوئی میکانزم نہیں ہے ریسرچ کا
کہ ایویڈنس کیسے جنریٹ کرنا ہے. تو جب تک ہم ریسرچ کو اور ایویڈنس کو جنریٹ نہیں کریں گے تو تب تک یہ کام نہیں چل سکتا. الحمدللہ راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی جہاں سے میں نے اپنا وہ طبی تعلیم پوری کی, وہاں پہ ریسرچ کو ایک بڑا کلیدی حیثیت حاصل تھی. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پروفیسر صاحب بھی وہاں پہ وہ بڑا اس چیز کو کرتے تھے کہ آپ خود ریسرچ کریں, خود دیکھیں چیزوں کو اور خود آپ کنکلوڈ کریں چیزوں. اور الحمدللہ میں نے اپنے اسپیشلائزیشن کے دوران بھی اور اپنی MBBS کے دوران بھی میں نے وہ کافی ساری ریسرچز بھی کی جو میرے نیشنل انٹرنیشنل جرنلز میں پبلش بھی ہوئیں اور وہ ایکسیپٹ بھی ہوئیں, اور اس کا مجھے بھی کافی فائدہ ہوا اور ہماری ظاہر سی بات ہے طبی تعلیم کو بھی فائدہ ہوگا. لیکن اس میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کام الحمدللہ ہو رہا ہے اور ہوتا ہے. اب جیسے ابھی ہیلتھ کارڈ والا ایک اٹس اے نیو ایڈیشن, تو یہ ایک اس پازیٹیو سائن ہے کہ ایک چیز کو ہم بہتری کی طرف انشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ابھی نہیں تو چلیں سال بعد 2 سال بعد انشاءاللہ کسی نہ کسی میں کہ یہ وہ مقام ہم پاکستان میں بھی وہ ضرور حاصل کریں گے کہ جب ہم وہ ہمارے جو انسیسٹرز تھے, جو ہمارے آباء و اجداد جو کہ دوسروں کو وہ دینے والے تھے, تو اب ہم پھر انشاءاللہ وہ ضرور مقام حاصل کریں گے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو ڈکٹیٹ کریں گے کہ جی آپ بیماریوں کو ایسے ٹریٹ کریں, بجائے اس کے کہ ہم ان سے وہ ڈکٹیشن لیں کہ اور انہیں کی بنائی ہوئی گائیڈ لائنس کو فالو کریں. سر آپ سے میرا اگلا کویسچن, جو اسٹوڈنٹس ہیں جو میڈیکل کے حوالے سے کانشیس ہیں اور اس کو اپنا فیوچر میں اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ اپنا کس طرح سے وہ ٹائم مینجمنٹ کریں اور کیسے کون سی بکس کو وہ ریڈ کریں اور کون سی ویب سائٹس کو یا چینلز کو وہ دیکھیں؟ اس کے لیے آپ نے کیا کیا فیس اور کیا اسٹوڈنٹس کو سجیسٹ کریں گے؟ اس میں خیر میرے لیے پھر وہی بات ہے کہ مشکلات تھیں, لیکن اللہ نے میرے لیے آسانیاں بھی بڑی کی. میرے ٹیچر جو ہیں وہ انہوں نے ہمیشہ میرے لیے آسانیوں والا معاملہ کیا. تو خیر وقت کی ہر دور کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں. آج سے 10 سال پہلے کی وہ کچھ اور تھی ضرورتیں, آج کی شاید کچھ اور ہیں. تو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ نالج اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے, تو وہ لوگ کرتے رہتے ہیں. لیکن میرا صرف ایک ہی میسیج ہے لوگوں کو کہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں نا, ہارڈ ورک, اسٹرگل اور نیک نیتی اور قربانی کے بغیر آپ کچھ نہیں حاصل کر سکتے ہیں. دنیا میں یہ کامیابی کا اصول یہی ہے کہ آپ کچھ قربانی دیں گے تو کچھ آپ اچیو کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنی کچھ خوشیوں کی قربانی, کچھ آپ اپنے وہ وقت کی قربانی کچھ وہ نہیں دیں گے تو آپ, ہمیں بھی جب میں فیصلے میں تھا تو ہمارا بھی دل کرتا تھا ہم شادیوں پہ جائیں, ہم جو ہے وہ جیسے وہ بچے پیسے لیتے تھے. ایسے ہوتا ہے جب ایگزام قریب آتے شادیاں زیادہ, کرکٹ کے ٹورنامنٹ بھی زیادہ, تو وہ ہمارا بھی دل کرتا تھا. یہ تو ایک نیچرل چیز ہے, یہ اللہ نے پھر خوشی کے وہ بنائے تو ہوئے ہیں. تو لیکن وہ قربانی دیتے تھے کہ نہیں یار یہ ہماری منزل نہیں ہے. تو آج میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جو کھیل کود تماشے میں پڑے رہتے تھے میرے ساتھ اور جو اپنی اس وقت کچھ چند لمحوں کی وہ خوشیاں انجوائے کر لیتے تھے, آج وہ ابھی وہاں پہ ہی ہیں اور مجھے ایک اللہ نے بہت بہترین مقام دے دیا ہے. ناظرین اس ایپیسوڈ کا یہیں پہ اختتام کریں گے. ڈاکٹر صاحب کا لب و لہجہ اتنا نرم, اتنا پولائٹ اور اتنا مہذب ہے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہم اور ان کو سنتے جائیں, لیکن یہ انٹروڈکٹری سیشن تھا, یہ اسٹوڈنٹس کے لیے تھا. اب نیکسٹ جو سیشن ہم کریں گے اس کے اندر ہم جو پیشنٹس ہیں ڈاکٹر صاحب کے تجربے کی روشنی میں اور ان کی ریسرچ کی روشنی میں ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.